بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ بہت ہی محترم مکرم حضرات سامعین کرام، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ایک دکھ کی بات یہ ہے ہم اور آپ ابھی ان دنوں جن حالات اور مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ یقیناً ناقابل بیان ہے۔ کہیں پر کوئی ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے تو کہیں پر کوئی کسی اور ناحق الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے ناگفتہ بھی حالات پر مجھے اور آپ کو جتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اتنا ہی کم تھا، یہ ہونا تھا۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن جس کو سید الایام کہا گیا ہے، جس دن کے بارے میں پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 7 دنوں کا سردار یہ جمعہ کا دن ہے۔ جہاں تک ہو سکے عمدہ سے عمدہ کپڑے، خوشبو وغیرہ استعمال کر کے سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے الجمعہ۔ مستقل اس دن کے نام سے اللہ نے ایک سورت کو بنایا، مستقل ایک سورت ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن کتنی زیادہ اہمیت والا دن ہے اور ہمیں کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے خشوع خضوع کے ساتھ اور کتنی دلچسپی کے ساتھ اذان کی آواز سن کر آ جانا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا ہے۔ اور میں آج کی تفسیر میں ایک بات بتلایا تھا کہ جب تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اس انسان کے حوالے کیے رکھتے ہیں، اور جس دن انسان خدا کی اس نعمت کی ناشکری پر اتر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ وہ نعمت اس سے چھینتے ہیں بلکہ اس انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ آج اللہ کی یہ نعمت، یہ آزادی ہے کہ آپ آسانی سے داڑھی رکھ کر کے اس ہندوستان میں جی سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت اور آزادی ہے۔ اور ہم نے اللہ کی اس نعمت کو جب ٹھکرا دیا، یاد رکھو مسلمانوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ چاہیں گے میں داڑھی رکھوں لیکن آپ مجبور ہو جائیں گے، داڑھی نہیں رکھ پائیں گے۔ آپ چاہیں گے کہ میں سر پہ ٹوپی رکھ کر کے ٹرین میں سفر کر لوں، نہیں کر سکیں گے۔ ایسے حالات آئیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کی قدردانی کی جاتی ہے، اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ اور جس دن انسان نا قدری پر اتر آئے تو پھر یاد رکھیے وہ نعمت ہی چھینتا نہیں ہے، اس انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو
تو آپ آسانی کے ساتھ بلا کسی رکاوٹ کے مسجد آ سکتے ہیں. یہ خدا کی طرف سے چھوٹ ہے, یہ آزادی ہے. پھر بھی اگر ہم اذان اول میں اپنی مسجدوں کو نہیں بھرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آئندہ وہ دن آئیں گے کہ آپ چاہیں گے کہ میں نماز پڑھوں جمعہ کے دن, لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے نماز, وہ نعمت چھین لیں گے اللہ تعالیٰ. بہرحال یہ دکھ کی بات ہے, کیسے حالات آ گئے, کس طرح کے حالات آ گئے. مسلمان بلک بلک کے رو رہے ہیں, لیکن دکھ یہ ہے کہ آج تک اللہ کی طرف اللہ کے بندے رجوع نہیں ہو رہے ہیں. میں کئی بار اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے, اس سے مانگنا ہے, لیکن آج تک جمعہ کا دن مسجد فل نہیں ہوتی ہے. بہرحال ایک دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. مجھے کچھ آپ کو ڈانٹنا یا پھٹکارنا نہیں, میں کون ہوتا ہوں جو آپ کو ڈانٹوں. آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں, آپ اور ہم اللہ کے نبی کے امتی میں سے ہیں. کسی کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرما رہے تھے, تو آپ کا ایک جملہ تھا اور آپ روتے ہوئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور آپ کے لبوں پر ایک جملہ تھا اور آپ خطاب کر رہے تھے خانہ کعبہ سے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے گھر, اے خانہ کعبہ, مجھے تجھے چھوڑ کر جانا پسند نہیں ہے, لیکن تیری قوم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تجھے چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جاؤں. لیکن یاد رکھ, اگر کسی نے تجھے توڑ دیا تو اتنی تکلیف مجھے نہیں ہوگی جتنی تکلیف ایک مسلمان کے دل کو کوئی توڑ دے. تو یہ آپ کا اور میرا مقام ہے. میں کون ہوتا ہوں جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچاؤں؟ تکلیف کی بات نہیں ہے. ہمارے اکابر, ہمارے علماء, ان کا ایک درد تھا جو میں آپ کے سامنے کڑوی بھاشے میں رکھا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تمام انسانوں کے رب, تمام انسانوں کی ترقی کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار واقعات اس سرزمین پر, اس کائنات پر رونما فرمائے ہیں. ہزاروں واقعات, اور یہ سارے واقعات قرآن پاک میں ریکارڈ ہیں, محفوظ ہیں. اور جس دن سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس دن سے قیامت تک کا آنے والا جو آخری زمانہ ہوگا, اس بیچ میں جتنے واقعات رونما ہوں گے, جیسے سنگین حالات پیش آئیں گے, ان تمام حالات, ان تمام مشکلات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ان واقعات میں بیان کیا. چاہے وہ NRC کا مسئلہ ہو یا موجودہ زمانے کے یا موجودہ حکومت کی طرف سے کسی بھی طریقے کا کوئی سا بھی قانون یا بل ہو, ہر کسی کا حل قرآن پاک کے واقعات میں موجود ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, یہ وہ قرآن ہے جو تمام قوموں کی راہبری رہنمائی کرتا ہے. فیہ ھدی للناس, اس قرآن پاک میں لوگوں کی راہبری رہنمائی کی گئی ہے. یہ وہ کتاب ہے. لیکن ایک بہت شروع زمانے سے مسلمانوں سے ایک غلطی ہو رہی ہے اور آج تک وہ غلطی چلی آ رہی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی بھی حالات کا, ہم کسی بھی واقعات کا, ہم کسی بھی پریشانیوں کے حل پر جو تبصرہ کرتے ہیں یا جو ہم کمنٹ کرتے ہیں, وہ ہمارا کمنٹ اور تبصرہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ہم نے تمام حالات کا جائزہ اور ہم نے تمام حالات کے حل کرنے کا راستہ قرآن پاک کو چھوڑ کر اپنایا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہیں پر بھی صحیح نتیجے میں نہیں پہنچ پاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ترقی کے راہوں پر گامزن ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے, بلکہ جتنا زیادہ دن چڑھتا جا رہا ہے اتنے ہی ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آئے ہیں ان تمام حالات پر ہم نے جو اپنا کمنٹ کیا ہے یا ہم نے جو ان حالات کا مقابلہ کیا ہے, ان حالات کے حل کے لیے قرآن پاک سے ہم نے سوال نہیں کیا. قرآن پاک سے ہم نے نہیں پوچھا کہ آج یہ حالات آئے ہیں, تو بتا کیا رہنمائی ہوگی, تو بتا ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. میں رک کر آپ کو ایک بات اور بتلاؤں.
ابھی امارت شریعہ کی طرف سے غالباً اور تقریباً تمام ذمہ دار علماء کی طرف سے یہ بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ قنوت نازلہ کا اہتمام ہو مساجد میں، اور الحمدللہ آپ کی اس جامع مسجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام 2-1 دن سے ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہے کہ ایک صف بھی نہیں بھرتی ہے یہ آپ کی مسجد کی قنوت نازلہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب انسان عاجز آ جاتا ہے، دشمن سے، ظالم سے عاجز آ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ انسان ایک دربار کے پاس جا کر، ایک اللہ کے حضور میں جا کر کے اللہ کے در کو کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ سے گریہ وزاری کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ان کے مقدر میں ہدایت دی تو انہیں ہدایت دے دیجئے، ورنہ ان کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ یہ قنوت نازلہ ہوتا ہے، آپ کی مسجد میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن آپ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی شرکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ اپنا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، آپ اپنی آنے والی نسل کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو ہسٹری لکھی جائے گی اور یہ جو تاریخ لکھی جائے گی، اس میں آپ کا نام داغ کی طور پر رہے گا۔ آپ اپنی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ بہرحال قرآن پاک کی جس آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس واقعے کو میں نے چنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک کے نازل کرنے والے اللہ رب العزت وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کو پوری انسانیت کے لیے میں نے جو قرآن پاک میں نازل کیا ہے، اس واقعے سے بڑھ کر کوئی اور اچھا عمدہ واقعہ نہیں ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن پاک کا 12واں پارہ ہے۔ اس واقعے میں، یہ واقعہ جس صورت میں نقل کیا گیا ہے، اس صورت کا نام ہے سورۃ یوسف۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی پہلی آیت سے لے کر کے آخری آیت کے قریب تک صرف یوسف کا واقعہ ہے علیہ السلام۔ ایک صورت ہے سورہ محمد، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اس صورت میں نہیں بیان کیا گیا۔ محمد سے بڑھ کر بھی کوئی نبی ہو سکتے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے جتنے اہتمام کے ساتھ اور جتنا سیریسلی ہو کر کے حضرت یوسف کے واقعے کو ایک صورت میں اسی نام سے نازل کر کے بیان کیا ہے، کسی نبی کے واقعے کو، کسی قوم کے واقعے کو اس طرح سے بیان نہیں کیا ہے۔ اور خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ اے محمد ہم آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرنے والے ہیں۔ وہ ایسا قصہ ہے کہ جو قصہ میں نے آپ کو کسی اور قصے سے بڑھا کر کے نہیں بیان کیا، یہ وہ قصہ ہے۔ میں اپنی بات اسی قصے سے شروع کروں گا، شاید میری بات نامکمل رہ جائے گی، اس کے لیے 2-4 جمعے کا میں آپ سے وقت بھی لوں گا، اور میں اس واقعات کی تناظر میں اور اس واقعات کے پیش نظر حالات جو ہیں اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، یہ میں آپ سے کنورٹ کر کے آپ کو بتلاؤں گا۔ بہرحال میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کے اس واقعے کا سہارا لیتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں، بد امنی ہے، کرپشن ہے، ظلم ہے، نفرت ہے، پیار و محبت کا کہیں دور دور تک نام نہیں ملتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جب کسی زمانے میں، کسی حالات میں، کسی ملک میں، کسی دیش میں نفرت آ جائے، بغض آ جائے، کینہ آ جائے، تو یاد رکھیے کہ وہ حکومت بدلنے والی ہے۔ قرآن بتائے گا بھی وہ کیسے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام رات میں کو خواب دیکھتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے انی رأیت 11 کوکبا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، ان کے باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام جو اسحاق کے بیٹے ہیں اور وہ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں، قرآن نقل کر رہا ہے اذ قال لیوسف یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے میرے والد میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، چاند، سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ باپ چونکہ نبی تھے، کوئی معمولی انسان نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، انہوں نے فوراً سمجھ لیا اور یہ بھانپ لیا کہ بعد میں چل کر کہ یہ نبی بننے والا ہے۔ چنانچہ فوراً باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے
اس واقعے کو اپنے بھائی میں سے کسی سے بھی نقل نہیں کرنا. یاد رکھو اگر تم نے اپنے اس خواب کو نقل کر دیا ہے تو تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے. ان کیدکن عظیم، قرآن پاک کا 12واں پارہ ہے. تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ چیز ان کو کھل گئی. کرے بیٹے ہم بھی جوان ہم ہیں، باپ کو جب لوٹے میں پانی کی ضرورت ہوتی کام ہم آتے ہیں، کہیں سے کوئی سامان لانا ہوتا ہے ضرورت کے وقت کام ہم آتے ہیں. محبت اس سے کرتا ہے. یہ تمام بھائیوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور کہنے لگے قالو، اسی 12ویں پارے میں ہے. اب تمام بھائی آپ نے آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد یوسف سے واخوہ اور اس کے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، ہم نوجوان ہیں، سارا کام ہم کرتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد کھلی گمراہی میں ہیں، کچھ کرنا چاہیے. تو میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ ایسا کرو کہ اس کو قتل ہی کر دو، مسئلہ ہی حل ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. قرآن کا 12واں پارہ کہہ رہا ہے ایک رائے یہ آئی کہ اقتلوا یوسف، اس کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا کچھ اس کو کہیں ایسی دور زمین میں پھینک آؤ کہ کہیں دور دور تک اس کا سراغ کسی کو نہ ملے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر تم لوگ اپنے والد کے سامنے چہیتے بن جاؤ گے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو. تو ایک بھائی نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، قتل مت کرو، وہ تمہارا ہی بھائی ہے، وہ کوئی دشمن نہیں ہے. آپ اپنی باپ کی محبت کو اپنی طرف لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرو گے، یہ تو بے وقوفی ہے. لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ایک کہیں دور شہر سے گاؤں سے بہت دور کسی اندھیرے جنگل میں اندھیرے کنویں میں ڈال دو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ اگر وہاں سے گزرے اور ان کو پانی کی شدت کا انہیں پیاس لگے اور پانی لینے کے لیے کنویں میں آئے، یہ بچہ انہیں مل جائے، وہ کہیں لے جا کر کے کچھ کر لیں گے، کم سے کم اس بیچاری کی زندگی تو بچ جائے گی. یہ رائے پاس ہو گئی. میٹنگ میں اس رائے کو یوں سمجھے کہ یہ فائنل ہو گیا. اب یہاں پر رک کر کے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی یوسف کے ذریعے سے بہت بڑی تبدیلی لانا ہے. ایک ملک ہے جس سے بر اعظم ہوتا ہے، ہمارا جو یہ ملک ہے ایشیا میں آتا ہے، اسی طریقے سے ایک افریقہ، یہ بھی ایک بر اعظم ہے. اس میں بے شمار ممالک آتے تھے، تو اس میں سے ایک شمالی افریقہ، جنوبی افریقہ، اس کا جو مین ملک تھا وہ مصر تھا. اور اس مصر میں ایک لمبے زمانے سے حکومت چلی آ رہی تھی کسی ایک شخص کی. اور یہ طے ہے کہ جہاں پر کسی ایک شخص کی ایک لمبی مدت سے حکومت چلی آئے تو وہاں پر تھوڑے دن کے بعد کرپشن آتا ہے، ظلم آتا ہے، انیائے آتا ہے، وہاں پر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر دشمنی پیدا ہو گئی، بے برکتی پیدا ہو گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اور چونکہ اس وقت وہ دنیا کا سپر پاور ملک تھا مصر، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جس طریقے سے آج ہمارے اس دور میں ملک امیری کا سپر پاور ملک شمار کیا جاتا ہے، جو اپنے آخری دور سے گزر رہا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اسی طریقے سے اس زمانے میں سپر پاور ملک وہ مصر تھا، اور وہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہونے لگا. تو اللہ نے چاہا کہ اس کرپشن کو ختم ہونا چاہیے، وہاں پر بدلاؤ آنا چاہیے، وہاں پر تبدیلی آنی چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کا انتخاب کیا. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ بدلاؤ لانا ہے ملک مصر میں، اور جس بندے کے ذریعے سے بدلاؤ لانا ہے اس کا نام یوسف ہے. اور وہ یوسف مصر کا نہیں بلکہ مصر سے بہت دور فلسطین کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خفیہ پلاننگ کام کر رہی ہے. اب یہ جو بھائی آپس میں نفرت کرنے لگے، اس بھائی سے جلنے لگے، یہی جلن، یہی حسد، یہی کینہ، یہی بغض
ملک کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا بعد میں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر میرے اس باریک اشارہ کو سمجھیے، آج جو جلن ہے ملک میں، آج جو نفرت ہے، آج جو کینہ بغض ہے، یہی کینہ، یہی بغض، یہی نفرت، یاد رکھیے اس ملک کے کونے کونے سے کلمے کی آواز آئے گی، یہی نفرت اس کا ذریعہ، لیکن اس کے لیے آپ کی قربانی چاہیے۔ یہ کامیابی، یہ ترقی آپ کو، ہم کو نظر نہیں آئے گی، ہماری نسل کو نظر آئے گی۔ جس طریقے سے آج ہم اپنے اس ملک کو خوشنما دیکھ رہے تھے، یہ ہماری نہیں، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں نے چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اسی طریقے سے ہماری اس نسل کو وہ ترقی، وہ کامیابی دیکھنے کو ملے گی، لیکن وہ ہماری قربانی کے بعد، اس لیے شہادت کے لیے تیار رہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے یہ میٹنگ کی۔ اب جب میٹنگ پاس ہو گئی، اب باپ کے پاس آتے ہیں، باپ کے پاس آ کر کہنے لگتے، عجیب سوال باپ کے پاس آ کر کے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ابا حضور ہم لوگ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا۔ قرآن کا دیکھیے منظر دیکھیے، قالوا یا ابانا، وہ سارے بیٹے کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہو گیا جو آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تو باپ کہنے لگے بھائی یہ کیا بات کر رہے تم لوگ اچانک؟ میں نے کب کہا کہ تم یوسف پر بھروسہ نہیں کرتے؟ یہ اچانک کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مقصد کیا ہے وہ بولو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ابا حضور مقصد یہ ہے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ ابا حضور کل ہم لوگ ایک دور جنگل میں کھیلنے جائیں گے، وہاں پر ہم لوگ مٹر گشتی کریں گے، ہم چاہتے ہیں غدا یرتع ویلعب، اس لاڈلے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، کھیلے گا، کودے گا اور ایک انجوائے کرے گا، اس کا موڈ فریش ہوگا، پھر ہم لوگ گھر آ جائیں گے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ باپ کوئی معمولی باپ نہیں تھے، وہ بھی ایک نبی تھے، وہ سمجھتے تھے۔ فوراً باپ نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ باپ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں، لیحزننی، مجھے غم ہو رہا تمہاری اس بات کو سن کر کے، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں مشغول نہ ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا نہ لے۔ نبی ہے، نبی کی فراست کو کون سمجھ سکے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ دنیا والوں مومن کی فراست سے بچو، وہ اپنی نگاہ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ کہ مومن تو ہو جائے۔ تو باپ کہتا ہے کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اسے بھیڑیا کھا لے اور تم غفلت میں پڑے رہو۔ تو فوراً بھائیوں نے کہا ابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم یہ جوانی کس کام کی ہے؟ فوراً بیٹوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ پھر باپ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن بھروسہ تو نہیں ہے۔ پھر ہوا کیا کہ وہ لوگ گئے بھی، اور جانے کے بعد چونکہ اللہ کی پلاننگ تھی کہ انہیں ایک کنویں میں ڈلوانا تھا، پھر مصر پہنچوانا تھا، وہاں ایک لمبی کہانی ہے، وقت ہو چکا، انشاءاللہ میں اس کہانی کو مکمل کر کے آپ کو بتلاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا اور کس طریقے سے اس ملک کے مستقبل کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ واقعہ کو انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔